باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری رخ کا علم رکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں کے اندر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا نہیں کیا ہے مگر برحق مقصد اور ایک متعینہ میعاد کے لیے؟ لیکن اکثر لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا وہ لوگ زمین میں نہیں چلتے کہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا اور جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا اس سے زیادہ ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں کے اوپر وہ ظلم کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں کا جن لوگوں نے برائی کو انجام دیا ان کا انجام برا ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی نے تمام مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، پھر وہی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کے پاس تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے، اور جن کو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کر رکھا تھا ان کی سفارش کام نہیں آئے گی، اور وہ ان کے شریک کیے جانے کا انکار کر دیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تھے تو وہ باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، جن میں انہیں ایسی خوشی حاصل ہوگی جو ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو، تو یہ لوگ عذاب میں گھیر لیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کی پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تمہارے سامنے صبح ہوتی ہے، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور رات کے وقت اور جس وقت تم ظہر کا وقت کو پہنچتے ہو۔ اللہ ہی زندے کو بے جان چیز سے نکالتا ہے اور بے جان چیز کو زندوں سے، اور اللہ ہی زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح تم سب نکالے جاؤ گے۔ سورہ روم کی تفسیر کا آغاز ہوا ہے، اور کل اس پوری سورت کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جا چکی۔ جو لوگ کل حاضر نہیں تھے وہ جا کر وہاں پر ریکارڈ کے اندر وہ پوری تفصیل کو سن لیں کہ کس طریقے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورہ روم نازل ہوئی تو اس وقت کیسے دنیا کے اندر دو سپر پاور تھی، ایران اور روم، اور ان کے درمیان شدید جنگ چل رہی تھی، اور ایران روم کو شکست سے دوچار کرتا چلا جا رہا تھا، اور ایرانی لوگ عام طور پہ آگ پرست تھے اور رومی عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا اور روم کے بادشاہ کو قیصر۔ کیسے جب مکہ مکرمہ میں یہ خبر پہنچتی تھی کہ ایران روم کو ڈھکیلتا چلا جا رہا ہے، کفار مکہ خوش ہوتے چلے جاتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک ایسی جماعت جن کا کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں ہے، وہ ایک ایسی جماعت پر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسمانی نبی اور آسمانی کتاب ہے، ان کو شکست دیتے چلے جا رہے ہیں۔ بڑا پورا تفصیلی واقعہ ہے، میں نے اشارہ کر دیا، چونکہ بہت سے لوگ کل موجود نہیں تھے، وہ جا کر وہاں پر ضرور سن لیں۔ ہوتا یہ کہ قرآن نے اس صورت کے اندر دو پیشین گوئیاں کی، اور یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی حقانیت پر واضح دلیل بنی، اس طور پر کہ قرآن نے کہہ دیا کہ دیکھو بھلے آج ایرانی رومیوں پر غالب ہے، لیکن بہت جلد رومی خود کیا غالب ہو جائیں گے، رومی ایرانیوں پر غالب ہو جائیں گے، اور اس دن مومنین بھی اللہ کی فتح سے خوش ہوں گے۔ یہ ایسی پیشین گوئیاں تھی کہ اس وقت کے حالات سے واقف شخص اس بات کو ممکن نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ جس طریقے سے مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم اور بے بسی اور لاچاری کا عالم تھا، اسی طریقے سے ایرانی فوج اتنی طاقتور ہو چکی تھی، اور آئے دن رومیوں کو اس درجے وہ ڈھکیلتی چلی جا رہی تھی کہ ان کی جائے پناہ قسطنطنیہ کے دیوار تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدلتا ہے اور پلٹ کر پیچھے سے حملہ ہوتا ہے رومیوں کا، جس کے نتیجے میں ایران کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جس دن یہ خبر پہنچتی ہے مسلمانوں کے یہاں، وہ دن ہوتا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو بدر کے میدان میں عبرتناک شکست دے رہے تھے۔ لہذا اس دن مومنین بھی خوش ہوتے ہیں اور رومیوں کو بھی غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی دونوں پیشین گوئیاں ایک ساتھ ثابت ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑی کوئی دلیل قرآن کی سچی کتاب ہونے کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ پوری صورت خاص طور پر قرآن کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے واضح معجزہ اور دلیل ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر وہ جو پورا اشارہ تھا وہ 2-4 آیتوں میں تھا جو کل گزر چکا۔ اب پھر قرآن کریم کا جو بنیادی مقصد ہے توحید، رسالت اور آخرت کا اس بات، اس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب، اس کا سلسلہ اب پھر سورہ روم کے اندر جاری ہو رہا ہے۔ لہذا کل کی جو آیت تھی اس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ جو سارا وعدہ کر رہی ہے، وعدہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب کیا ہوگی، رومیوں کو فتح حاصل ہوگی، غلبہ حاصل ہوگا، ایرانیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، اور چند سالوں میں یہ معاملہ ہوگا اور مسلمان اس دن خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو کہا تھا کہ یا وعد اللہ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیوں؟ اکثر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی جو پہلے آیت میں کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کیونکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہری رخ کا علم رکھتے ہیں، اس کے پیچھے جو باطن طاقت چل رہی ہے، جو روحانی طاقت چل رہی ہے، جو اللہ کا غیب کا نظام چل رہا ہے، اس کا علم لوگوں کو نہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بظاہر وہ اسباب کو دیکھتے ہیں، بظاہر جو موجودہ سچویشن ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بس کامیاب وہی ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے، سپر پاور جو ہے وہی ہمیشہ کیا رہے گا؟ سپر پاور رہے گا، جس کے پاس ٹیکنالوجی، سونا، پیسہ، دنیا جہان کی دولت ہے، دنیا جہان کے وسائل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف ظاہری حالات کا علم رکھتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے ہم غافل ہیں۔ اگر آخرت سے غیب کی چیزوں کا علم ہو اور اللہ کی قدرت، اللہ کی کا پاور، اللہ کا سپریم ہونا، اللہ کا سب سے بڑا ہونا، یہ تصور جب ذہن میں ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اسباب کبھی بھی کسی کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ راتوں رات دنیا کے حالات
بدل سکتے ہیں. کل تک جو بادشاہ تھا وہ کل صبح ہوتے ہوتے قیدی کا روپ اختیار کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے ذرات سے اٹھا کر کسی کو بھی آفتاب بنا سکتا ہے, کسی کو بھی راتوں رات شہرت مل سکتی ہے. یہ سب کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک پورا نظام غیب چل رہا ہے. اللہ کی طاقت اس کے پیچھے, اللہ کی قدرت اس کے پیچھے کام کر رہی ہے. اور چونکہ ہم لوگوں کا علم کیا ہے؟ ظاہری چیزوں کا, اس لیے اللہ کے وعدے پر لوگوں کو جلدی یقین, قرآن نے جن چیزوں کا وعدہ کیا اس پر لوگ جلدی یقین نہیں کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ سارا علم ان کا کیا ہے؟ ظاہری رخ کے اعتبار سے, باطن سے کوئی واقفیت ہے ہی نہیں. اس لیے قرآن نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری رخ کا علم رکھتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں. سونے والے کو اٹھا دیجئے آپ لوگ, 6:15 ہو گیا ہے, سورج نکلنے والا ہے. کیا کہا؟ آخرت سے یہ لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں. اب قرآن کا اپنا انداز, جو قرآن اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی قدرتوں کے اندر لوگوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا کہ جاؤ دنیا کے اندر جو ہم نے اپنی نشانیاں پھیلا رکھی ہے, یا خود تمہاری جانوں کے اندر, خود تمہاری ذات کے اندر جو ہم نے اپنی نشانیاں رکھ رکھی ہے, اس کے اندر غور کرو تو تمہارے سامنے یہ دنیا اور اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. لہذا کہا اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا یہ لوگ اپنے جان کے اندر, اپنے دلوں کے اندر غور نہیں کرتے ہیں؟ کبھی غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان موجود چیزوں کو یوں ہی نہیں پیدا کر دیا ہے, بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص برحق مقصد ہے. اور یہ جو چل رہی ہے دنیا, اس کا ایک وقت متعین ہے, ایک وقت تک چلے گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دنیا کی میعاد پوری ہو جائے گی اور دنیا فنا ہو جائے گی, اور دنیا فنا ہو جائے گی. اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو یوں ہی نہیں پیدا. کیوں؟ اگر یوں ہی پیدا کر دیا جاتا بے مقصد, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آگے کوئی آخرت کی زندگی نہیں آ رہی ہے, یہی دنیا چلتی رہے گی, اس کے بعد کوئی دنیا آنے والی نہیں ہے, کوئی اسٹیج پہ ہم پہنچنے والے نہیں ہیں, تب تو یہ ہوتا کہ بھائی ساری چیزیں بیکار ہیں. کیونکہ جو ظلم کر رہا ہے, جو بدکاریوں کے اندر مبتلا, جو گناہ کر رہا, اس کو بھی کسی ایسی دنیا میں حاضر ہونے کا ڈر نہیں ہے جہاں اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اور جو لوگ اعمال صالحہ کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, نیکی کی طرف سبقت کر رہے ہیں, ان کو بھی جب یہ امید نہیں ہوگی کہ آگے چل کر کوئی ایسا دن آنے والا ہے جہاں مجھے میرے اس کیے کا انعام ملے گا, تو بتائیے لغو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دنیا بیکار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور جب یوں ہی دنیا چلتی رہے گی تو جب اس کی کوئی حد نہیں ہوگی, کبھی اس کو ختم نہیں ہونا ہوگا, تو یوں ہی بیکاری ہوگا, بس یوں ہی چل رہا آدمی. ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا, اگر منزل اس کا متعین نہیں ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم پاگل ہے, بس چلا جا رہا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. یا ہم اور آپ محنت کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں اس محنت کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا. آپ صبح جا کر دکان کھول لیں اور آپ کو پتہ ہو جائے گا جو دکان کھول رہا ہے وہ بھی شام میں خالی ہاتھ ہوگا, اور جو گھر میں بیٹھا ہے وہ بھی خالی ہاتھ ہوگا, تو بتائیے کوئی فائدہ ہے دکان کھولنے والوں کا؟ بھائی فائدہ, کامیابی کب ہوگی کہ بھائی جو کام کر رہا ہو اس کو کچھ فائدہ ہو, اور جو گھر بیٹھا اس کو نقصان ہو. جب یہ تصور ہوگا تب تو کوئی خاص مقصد ہوگا دکان کو, ورنہ بھائی میں دکان کھولوں یا گھر میں رہوں دونوں برابر, دکان کو کیوں کھولے گا؟ بتائیے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ مت ہے. اگر آخرت کا انکار, دراصل یہی بات کہنا ہے کہ دونوں برابر ہیں, کسی کو کوئی نہ فائدہ ہونے والا نہ کوئی نقصان. تو یہ لغو چیز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو یوں ہی بیکار لغو بنا کر پیدا نہیں کیا, بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جیسے زندگی گزارو گے, اسی کے اعتبار سے کل اس زندگی کے اندر تمہیں بدلہ اور صلہ اور جزا دی جائے گی. اور ایک متعینہ وقت تو کسی بھی چیز کا, بھائی آپ کی ٹرین کھل گئی, رکنے کا کوئی نام ہی نہیں ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو پاگل پن ہے. آپ بس چلے جا رہے ہیں, کہیں پہنچنا ہی نہیں ہے. تو یہ ہر چیز کا ایک کیا ہوتا ہے؟ وقت ہوتا ہے, پہنچنا ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے, ایک منزل ہوتی ہے, تب انسان با مقصد ہوتا ہے. تو اگر دنیا ختم ہی نہیں ہوگی تو بیکار ہی ہے, بس چلی جا رہی ہے, کچھ ہونا ہی نہیں ہے, بس لوگ آ رہے ہیں مر رہے ہیں اور دنیا یوں ہی چل رہی ہے. نہیں, بلکہ ایک دن دنیا کو بھی کیا ہے؟ ختم ہونا ہے. اللہ نے اس کا بھی ایک آخری اینڈ رکھا ہے, دا اینڈ اس کا بھی ہونا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آخرت کی سب سے بڑی دلیل خود یہ دنیاوی زندگی ہے. میں اس کی مثال ایک دیتا ہوں نا, کہ ایک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, تو اس کو اگر یہ معلوم ہو کہ جو بچے اسکول میں محنت سے پڑھ رہے ہیں ان کو آگے چل کر کچھ انعام ملنے والا نہیں ہے, وہ پروموٹ نہیں ہوں گے, اور جو بچے پورے سال اسکول آ نہیں رہے, کھیل کود رہے, ان کو کچھ سزا نہیں ملنے والی ہے, تو دونوں بچے برابر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ برابر ہوئے نا. تو دونوں لغو ہو گیا.
پھر محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ اسکول میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ؟ پریزنٹ رہنے کوئی فائدہ ہوا؟ تو یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا جو پریزنٹ ہے اس کو پروموٹ ملے آگے، جو ابسینٹ ہے اس کو پروموٹ نہ ملے، وہ پنشمنٹ ملے، اس کو سزا ملے، تب نہ عقل مندی ہے، تب نہ بتائیے آپ۔ تو یہی بات ہے، اگر یہ دنیاوی زندگی یوں ہی ہوتی کہ آدمی بس اپنی زندگی اپنے مقصد سے گزار کے مر جاتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو پھر انسان کیوں اتنا پریشانی میں مبتلا ہے؟ فجر میں اٹھ کے ٹھنڈا میں آیا، سب آدمی کی طرح ہم لوگ بھی سوئے رہتے۔ بھائی ہمیں اگر اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے مرنے کے بعد، تو ہم سے بہتر تو وہی ہے نا جو لحافوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ بتائیے آپ، اگر اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا آگے چل کر، تو ہم سے بہتر تو وہی لوگ ہیں نا جو لحافوں کے اندر گھس کر مزے سے نیند اڑا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کا ایک اجر ہے ملنے والا، تب ان دونوں میں فرق ہوگا۔ نماز پڑھنے والے اور نماز چھوڑنے والوں میں فرق کیسے ہوگا؟ جب ایک دوسرا ایسا اسٹیج ہو، ایسی دنیا ہو جہاں اس کا نماز پڑھنے والوں کو انعام ملے اور نہ پڑھنے والوں کو سزا ملے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو دنیاوی زندگی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے خود اس کی ذات، اس کی زندگی سب سے بڑی دلیل ہے کہ دیکھو آخرت کا وجود ضروری ہے، ورنہ دونوں بیکار۔ جو دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم کر رہا اور جو مظلوم ہے، اب بیچارہ مظلوم کس سہارے پھر ہاتھ اٹھائے؟ جب اس کو لگے گا کہ بھائی کچھ ہونا ہی نہیں آگے چل کر، ظالم کا کوئی ہاتھ پکڑے گا ہی نہیں، ظالم کو کوئی سزا ملے گی نہیں، تو بھی خود ظالم بن جائے، پھر مظلوم بن کر زندگی، یعنی مظلوم بننے پر، صبر کرنے پر، ہاتھ کو روکے رکھے پر اگر انعام نہیں ملے گا آگے چل کر، تو اس سے بڑھیا تو یہ ہے کہ وہ بھی ظلم کرے۔ کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تو بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ پٹ بھی رہا ہے اور کچھ ہونا بھی نہیں ہے، پھر صبر کا کیا مفہوم رہ جائے گا؟ برداشت کا کیا فائدہ رہ جائے گا؟ ان تمام اعمال کا ایک فائدہ ملے اور جو لوگ ان اعمال کو نہ کرے ان کو ان کی سزا ملے، تب نہ حقیقت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ سمجھ رہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ موجودہ دنیاوی زندگی ہی سب سے بڑی دلیل ہے کس چیز کی؟ آخرت کی۔ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، تو ان کے سامنے سوالات رکھیں، پھر کیا فائدہ؟ پھر اچھا بننے کا فائدہ؟ پھر تو برا، اور جب اچھا اور برا سب برابر ہے، تو بہتر وہی ہے کہ جو برائی کے ساتھ نہیں گزر رہا، جو اس دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ نہیں گزر رہا، جو اس دنیا کے اندر ہر طرح کے ناجائز حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر ہر طرح کے مالوں کو جمع کر، وہی فائدے میں ہے، وہی نہ فائدے میں۔ پھر اتنا حلال طریقے سے کما کر، انصاف کے ساتھ رہ کر، کسی کو تکلیف نہ پہنچا کر زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ اور پھر جو لوگ غلط کریں، بھائی اگر جیل کی سزا نہ ہو، عدالت اور کورٹ نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیے پھر کوئی فرق رہ جائے گا؟ پتہ ہے بھائی ایک اور دنیا ہے، اسی دنیا کے اندر ایک جیل کی دنیا ہے، اگر گناہ کرو گے تو وہاں ڈالے جاؤ گے، ہے نا بھائی؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ورنہ زندگی بیکار ہو جائے گی، دنیا کا وجود ہی بیکار اور لفظ قرار دے دیا گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بیکار پیدا کرنے سے پاک ہے۔ اللہ کا ہر فعل، ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ لغو کام، بے مقصد کام کو انجام نہیں دیتا۔ یہی قرآن سمجھا رہا ہے، وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کہ اور اپنے دلوں کے اندر غور نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان موجودہ چیزوں کو ایک بامقصد، برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کا ایک وقت ہے، ایک متعین میعاد کے لیے دنیا کو بنایا ہے، تاکہ وہ وقت جا کر پھر وہ وقت دنیا ختم ہو جائے اور پھر وہ دنیا قائم ہو جہاں سب کا حساب و کتاب ہو، اچھائی کرنے والوں کو انعام ملے، نوازا جائے، اور برائی کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن لوگوں میں قرآن کا شکوہ ہے بار بار، لیکن اکثر لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اکثر لوگ آخرت کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں، تمام دلائل، تمام ساری باتیں ثابت ہو جانے کے باوجود۔ قرآن نے کہا دیکھو ایسا کرو، اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں گھومتے ہیں؟ جا کر دیکھیں، کیف کان فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جا کر دیکھیں کہ ان سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر آباد تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ ہم سے پہلے جو دنیا کے اندر لوگ آباد تھے ان کا کیا انجام ہوا، یہ جا کر کبھی اپنی کھلی آنکھوں دیکھنا چاہیے۔ کانوا اشد منہم قوہ، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی طاقتیں ہم سے زیادہ تھی، ان کی پرسنالٹی ہم سے ہائی کوالٹی کی تھی، وہ ہم سے زیادہ مال و دولت کے مالک تھے، ہم سے زیادہ ان کے پاس طاقت اور صلاحیتیں تھیں، لیکن وَآثَارُوا الْأَرْضِ، اور انہوں نے زمین کو جوتا، یعنی زمین میں جتنا دن آپ نے اس سے زیادہ وہ رہے، وَعَمَرُوا وَأَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوا، اور جتنے دن ان لوگوں نے زمین کو آباد کی اس سے زیادہ ان لوگوں نے دنیا کو آباد کیا۔ ہم سے پہلے بہت لمبا زمانہ گزر چکا ہے،
لوگوں نے دنیا کے اندر کیا کیا بڑے بڑے کارنامے انجام دے رکھے ہیں کہ ہمارا آپ سوچ بھی نہیں. آج تو ہم مشینوں کے ذریعے چیزوں کو انجام دے رہے ہیں, وہ خود اپنی ذاتی صلاحیتوں کے ذریعے چیزوں کو انجام دیتے تھے. ہمارا آپ ایک عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے 10 طرح کی مشین لگاتے ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایسی ایسی عمارتیں تیار کر دی کہ آج کی دنیا میں اس کو بنانے کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہے. لیکن ہوا کیا, اس کے بعد وجاءتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے اللہ کی, آخرت کی, وحدانیت کی, اپنی رسالت کی. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, انکار کیا. تو ہوا کیا, فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون, کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم کیا, ان کے اوپر سخت عذاب آئی اور اللہ نے ان کو اپنے غصے کا, اپنے غضب کا مستحق بنایا اور سب کے سب ہلاک و برباد جو کیے گئے. تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. کس طریقے سے, اللہ کا انکار کر کے, رسولوں کی تکذیب کر کے, اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا کر کے, انبیاء کرام کو قتل کر کے, اخروی زندگی کا اصرار کے ساتھ منکر بن کے. کہا ہوا کیا, ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون, کہ ان لوگوں کا جن لوگوں نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا, برائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا تھا, جن لوگوں نے برائیوں کو انجام دیا تھا, ان کا انجام برا ہوا. ان کا انجام کیسا ہوا, برا ہوا. کیوں, کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا. ہم نے پوری قوموں کا تذکرہ قرآن نے کئی جگہوں پر کیا کہ کسی کو اللہ نے ڈبو کر مار دیا, کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ذریعے آگ کی بارش برسا کر ہلاک و برباد کیا, کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے برباد کیا, کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت تیز ہواؤں کے ذریعے ہلاک و برباد کیا. یہ سب دنیا کے اندر یہ ساری قوموں کا حشر ہوا اور ساری قوموں کا تذکرہ قرآن نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور ان روش کو اختیار نہ کریں جن روش پر چل کر انسان اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے. لہذا اب ہوا کیا, یہ سب ہونے کے باوجود کیا کہتے تھے کہ بھائی کیسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا, آخرت کی زندگی کو ہم کیسے مان لیں. چلیے مانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک اگلی زندگی کے لیے دلیل بنتی ہے, لیکن جب ہم مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد سڑ جاتے ہیں, گل جاتے ہیں, ہمارے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ادھر سے ادھر بکھر جاتا ہے, پھر کیسے دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا. بھائی یہ سوال کفار مکہ کی طرف سے کھڑا کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم تو بالکل مٹی مٹی ہو جائیں گے, کوئی وجود ہی ہمارا باقی نہیں رہے گا, تو پھر ہمارا وجود کیسے لا کر پیش کر دیا جائے گا. اس کا جواب قرآن نے دیا, اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. ارے بھائی کسی چیز کو دنیا کے اندر لانا, کسی چیز کو پیش کرنا یا کسی چیز کو پیدا کرنا یا کسی چیز کو بنانا پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے. بھائی ایک چیز کا نمونہ موجود نہیں ہے, ماڈل موجود نہیں ہے, تب اس کو بنانا ان لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے, کسی کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. تو جب کسی چیز کا ماڈل موجود ہے تو پھر اس کو تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے. تو اللہ نے جب تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا جبکہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا, اب تو تمہارا وجود دکھ رہا ہے دنیا کے اندر 60 سال 80 سال 100 سال, اب تو نمونہ کے طور پر انسان موجود ہے, تو پھر اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل کام ہو سکتی ہے. بات سمجھے, اللہ یبدأ الخلق, اللہ نے تمام مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیسے کیا. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہمیں کیسے پیدا کرے جب ہم مٹی ہو جائیں گے, تمہیں اللہ پہلی مرتبہ کیسے پیدا کیا بتلاؤ, چھوڑو. دوسری مرتبہ کیسا پیدا کرے گا یہ چھوڑو, پہلی مرتبہ تم کو اللہ نے کیسے پیدا کیا یہ بتلاؤ مجھے. تمہارا کوئی وجود تھا, آج تو وجود ہے جو مٹی کے اندر گھل مل جا رہا ہے, کل تک تو وجود بھی نہیں تھا. پھر جب تم دنیا کے اندر آ سکتے ہو, اللہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے, تو کیا جب تم دوبارہ تمہیں پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان کی وجود کے اندر ہے, انسان کے وجود کے اندر ہی اللہ نے تمام دلائل پوشیدہ رکھے ہیں. غور کرنے والوں کے لیے خود اس کی ذات سب سے بڑی دلیل بن سکتی ہے اللہ کو پہچاننے کی, آخرت کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنے کے. اللہ نے کہا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون, اللہ ہی نے تمام مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا, اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, اور یاد رکھو جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے.
آج جو لوگ جرم کر رہے ہیں، جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں، رسولوں کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ جان لیں کہ کل قیامت کے دن سوائے نا امیدی کے کچھ اور ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ اور جن کو وہ لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ اللہ کی خدائی میں شریک کر رہے ہیں، معبودان باطلہ، ان کے بارے میں کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، وہ شرکا ان کے سفارشی کل بننے والے نہیں ہیں، بلکہ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، کہ وہ لوگ اپنی شریک کیے جانے کے بھی منکر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ یعنی ان دونوں کے درمیان بھی، یعنی مشرک اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کیا، وہ دونوں خود آپس میں اس دن لڑ بھیڑیں گے، دونوں ایک دوسرے کے انکار کر بیٹھیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے، اس دن لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا، کس طور پر کہ ایمان والے ایک طرف اور کفار ایک طرف۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کیے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ لوگ جنتوں کے اندر ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جنتوں کے اندر جو نعمتیں ان کو حاصل ہوگی، اس کی وجہ سے اس کی خوشی ان کے چہروں کے اوپر جھلک رہی ہوگی، اور اس کے بالمقابل وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اس کے بالمقابل وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے اندر کفر کی روش کو اختیار کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کا، اللہ کی ملاقات کے جو لوگ منکر ہیں، وہ لوگ سب کے سب عذاب کے اندر گھیر لیے جائیں گے، سب کو عذاب میں لا کر ڈال دیا جائے گا۔ لہذا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو صبح و شام۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، جس وقت شام ہوتی ہے اس وقت بھی، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو اس وقت بھی کیا کرو؟ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، فجر پڑھ کر اور عصر پڑھ کر فوراً مسجد سے بھاگا مت کیجیے، فجر پڑھ کر اور عصر پڑھ کر فوراً مسجد سے بھاگنے کی فراق میں مت رہا کیجیے، کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید ضرور 100 مرتبہ ہی، 30 مرتبہ ہی، 50 مرتبہ ہی ضرور انگلی پر گن کر مسجد سے باہر نکلا کیجیے۔ یہ دو وقت خاص طور پر قرآن کریم نے کئی جگہ کہا کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کو یاد کرو۔ یہی وہ دو وقت ہے، فجر کے بعد کا اور عصر کے بعد کا۔ یہ دو وقت ایسا ہوتا ہے جب فرشتوں کی ڈیوٹی منتقل ہوتی ہے، جو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں دنیا کے اندر، وہ لوٹتے ہیں کب؟ فجر کے وقت۔ جو فجر کے وقت آتا ہے وہ لوٹتا ہے کب؟ عصر کے وقت۔ بندوں کے اعمال لے کر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت میں اگر آپ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تحمید میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کا اعمال اس حال میں پیش ہوگا کہ آپ اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تحمید میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو باتیں کہی جاتی ہے آپ کو کہ دیکھو بھائی ذکر اللہ کرو، فجر کے بعد کچھ دیر اللہ کو یاد کر لو، عصر کے بعد کچھ دیر اللہ کو یاد کر لو، مغرب کے بعد تھوڑا دیر اوابین پڑھ کے نکلو، اشراق پڑھ کے نکلو، یہ سارے اعمال کا حکم اس لیے جاتا ہے کیونکہ قرآن نے دے رکھا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ نیک اعمال کرو تاکہ میری طرف سے جو نعمتیں ہیں اس سے تم کل آخرت کے اندر سرشار ہو جاؤ۔ لہذا کیا کہا؟ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو جس وقت تم شام کرتے ہو، جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں، آسمانوں میں بھی، زمینوں میں بھی، رات کے وقت بھی اور دوپہر کے وقت بھی، یعنی تمام تعریفیں 24 گھنٹہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کیوں؟ یخرج الحی من المیت، کیونکہ اللہ ہی ہے جو کیا کرتا ہے؟ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کرتا ہے۔ انڈا بے جان چیز ہے، اس سے اللہ کیا نکالتا ہے؟ چوزا۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ مرغی سے کیا نکلتا ہے؟ انڈا۔ انڈا کے اندر جان ہے؟ نہیں ہے۔ اور وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ لوگ کہتے ہیں کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہم جب مر جائیں گے، گڑ سڑ جائیں گے، اس کو سمجھا رہا ہے جو اللہ بے جان سے جاندار کو نکال سکتا ہے، جاندار کو بے جان کو، جاندار سے بے جان چیز کو نکال سکتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زمین، ایک موسم ایسا ہوتا ہے سال کے اندر کہ زمین بالکل بنجر ہو جاتی ہے، دور دور تک پیداوار کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت کی بارش برساتا اور اسی زمین کے اندر سے امیدیں نکل آتی ہیں اور ساری کی ساری پیداوار ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو کیا تمہارے ریزہ ہو جانے کے بعد دوبارہ تمہیں وجود نہیں بخش سکتا ہے۔ یعنی ساری چیز تو اللہ کر کے دکھلا رہا ہے، نمونے کے طور پر، ماڈل کے طور پر ساری چیزیں موجود ہیں، پھر اس کی حقیقت کا انکار سوائے بیوقوفی اور سوائے
انکار اور سوائے اللہ سے نا امید ہونے کے کچھ اور بھی نہیں کہا۔ وہی الارض بعد موتہا، تو اللہ نے زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، صاف کہہ دیا، اسی طرح تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا، تمہیں بھی اسی طرح دوبارہ وجود بخشا جائے گا، تمہیں اسی طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ بعث بعد الموت کا عقیدہ جس کو قرآن گاہے بگاہے ثابت کرتا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔